الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔ آج ہمارا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس نمبر 15 ہے۔ انشاءاللہ اس میں 7واں باب ہم لوگ پڑھیں گے اور صفحہ نمبر 195 سے 209 تک انشاءاللہ تبارک و تعالی مکمل اسے سننے کی سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے درود مبارکہ کا ورد کر لیتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے 3 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں باب ہجرت کا دوسرا سال، سن 2 ہجری۔ 1 ہجری کی طرح 2 ہجری میں بھی بہت سے اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے چند بڑے بڑے واقعات یہ ہے۔ قبلہ کی تبدیلی۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ تشریف لائے تو خداوند تعالی کا یہ حکم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی تمنا یہی تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا اٹھا کر اس کے لیے وحی الہی کا انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قلبی آرزو پوری فرمانے کے لیے قرآن مبارکہ کی یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے۔ تو اب آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت تھی۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز ہی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد القبلتین یعنی 2 قبلے والی مسجد کہتے ہیں، اور آج بھی یہ تاریخی مسجد زیارت گاہ خواص و عوام ہے، یعنی خاص اور عام سب کے لیے اوپن ہے۔ یہ جو بھی جائے گا انشاءاللہ زیارت کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، سب کر سکتا ہے۔ جو شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور جانب شمال مغرب واقع ہے۔ اس قبلہ بدلنے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں، یعنی جو واقعہ ہوا نا اس واقعے کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودی بہت خوش تھے اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ مگر جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر برہم اور ناراض ہو گئے کہ وہ یہ طعنہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے محض ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے۔ اس طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور قسم قسم کے اعتراضات کرنے لگے، تو ان دونوں گروہوں کی زبان بندی اور دہن دوزی کے لیے خداوند کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ میں سے کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ
پورب اور پشچم سب اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اور اے محبوب، آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ بڑی بھاری بات تھی، مگر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دے دی ہے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ بیت المقدس سے پھر کر کے کعبہ شریف کی طرف اپنا منہ کر لیتے۔ سورہ بقرہ کی آیت تھی یہ بھی۔ پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ خدا جل وعلا کی عبادت میں قبلہ کی کوئی خاص جہت ضروری نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے پورب پشچم اتر دکشن سب جہتیں برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس جہت کو چاہے اپنے بندوں کے لیے قبلہ مقرر فرما دے، لہذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری آیت میں منافقین کی زبان بندی کی گئی ہے، جو تحویل قبلہ کے بعد ہر طرف یہ پروپیگنڈا کرنے لگے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی متردد ہے، کبھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہے۔ آیت میں تحویل قبلہ کی حکمت بتا دی گئی کہ منافقین جو محض نمائشی مسلمان بن کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ قبلہ کے بدلتے ہی بدل گئے اور اسلام سے منحرف ہو گئے۔ اس طرح ظاہر ہو گیا کہ کون صادق الایمان ہے، یعنی سچا ایمان والا ہے، اور کون منافق، اور کون رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا ہے۔ عام کتاب تفسیر و سیرت۔ لڑائیوں کا سلسلہ۔ اب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خدا جل وعلا کی طرف سے صرف یہ حکم تھا کہ دلائل اور موعظہ حسنہ کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور مسلمانوں کو کفار کی ایذاؤں پر صبر کا حکم تھا۔ اس لیے کافروں نے مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر مسلمانوں نے انتقام کے لیے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ صبر اور تحمل کے ساتھ کفار کی ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی ان مٹھی بھر مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے اور ان مسلمانوں کو فنا کے گھاٹ اتار دینے کا عزم کر لیا، تو خداوند قدوس نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ جو لوگ تم سے جنگ کی ابتدا کرے ان سے تم بھی لڑ سکتے ہو۔ چنانچہ 12 صفر سن 2 ہجری تواریخ اسلام میں وہ یادگار دن ہے جس میں خداوند قدوس نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی، اور یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جن سے لڑائی کی جاتی ہے، یعنی مسلمان، ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ یعنی مسلمان مظلوم ہیں اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام محمد بن شہاب زہری علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ جہاد کی اجازت کے بارے میں یہی وہ آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی، مگر تفسیر ابن جریر میں ہے کہ جہاد کے بارے میں سب سے پہلے جو آیت اتری وہ یہ ہے، خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم لوگوں سے لڑتے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ بہرحال سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو خداوند تعالی نے کفار سے لڑنے کی اجازت دے دی، مگر ابتدا میں یہ اجازت مشروط تھی، مشروط یعنی شرط کے اوپر تھی، کسی شرط پہ، کسی کنڈیشن پہ تھی۔ اجازت مشروط تھی، یعنی صرف انہی کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت تھی جو مسلمانوں پر حملہ کرے۔ مسلمانوں کو ابھی تک اس کی اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ جنگ میں اپنی طرف سے پہل کرے، لیکن حق واضح ہو جانے اور باطل ظاہر ہو جانے کے بعد، چونکہ تبلیغ حق اور احکام الہی کے نشر اور اشاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، اس لیے تمام ان کفار سے جو عناد کے طور پر حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، یعنی جو دشمنی کی وجہ سے حق قبول نہیں کرتے تھے، جہاد کا حکم نازل ہو گیا۔
خواہ وہ مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرے یا نہ کرے، کیونکہ حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد حق کو قبول کرنے کے لیے مجبور کرنا اور باطل کو جبراً ترک کرنا یہ عین حکمت اور بنی نوع انسان کی صلاح اور فلاح کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ہجرت کے بعد جتنی لڑائیاں بھی ہوئی، اگر پورے ماحول کو گہری نگاہ سے بغور دیکھا جائے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب لڑائیاں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے سر پر مسلط کی گئی اور غریب مسلمان بدرجۂ مجبوری تلوار اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ مثلاً مندرجہ ذیل چند واقعات پر ذرا تنقیدی نگاہ سے نظر ڈالیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے اصحاب اپنے سب کچھ مکہ المکرمہ میں چھوڑ کر انتہائی بے کسی کے عالم میں مدینہ چلے آئے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ اب اطمینان سے بیٹھے رہتے کہ ان کے دشمن یعنی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان ان کے شہر سے نکل گئے، مگر ہوا یہ کہ ان کافروں کے گیز و غضب کا پارہ انتہا اتنا چڑھ گیا کہ اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن جان بن گئے۔ چنانچہ ہجرت کے چند روز بعد کفار مکہ نے رئیس الانصار عبداللہ بن ابی کے پاس دھمکیوں سے بھرا ہوا ایک خط بھیجا۔ عبداللہ بن ابی وہ شخص ہے کہ واقعہ ہجرت سے پہلے تمام مدینہ والوں نے اس کو اپنا بادشاہ مان کر اس کی تاج پوشی کی تیاری کر لی تھی، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہ اسکیم ختم ہو گئی۔ چنانچہ اس غم اور غصے میں عبداللہ بن ابی عمر بھر منافقوں کا سردار بن کر اسلام کی بیک کنی کرتا رہا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مصروف رہا۔ بحوالہ بخاری باب التسلیم۔ بہرکیف کفار مکہ نے اس دشمن اسلام کے نام جو خط لکھا اس کا مضمون یہ ہے کہ تم نے ہمارے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے، ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے جوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ بحوالہ ابو داؤد۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کے اس تہدید آمیز اور خوفناک خط کی خبر معلوم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی سے ملاقات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کرو گے؟ چونکہ اکثر انصار دامن اسلام میں آ چکے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی نے اس نکتے کو سمجھ لیا اور کفار مکہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکا۔ نمبر 2، ٹھیک اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ گئے اور پرانے تعلقات کی بنا پر امیہ بن خلف کے مکان پر قیام کیا۔ جب امیہ ٹھیک دوپہر کے وقت ان کو ساتھ لے کر طواف کعبہ کے لیے گیا تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا اور ڈانٹ کر کہا کہ اے امیہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، سعد بن معاذ ہے۔ یہ سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ تم لوگوں نے بے دھرموں یعنی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اپنے یہاں پناہ دی ہے۔ خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ میں نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انتہائی جرأت اور دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اگر تم لوگوں نے ہم کو کعبہ کی زیارت سے روکا تو ہم تمہارے شام کی تجارت کا راستہ روک دیں گے۔ بحوالہ بخاری۔ نمبر 3، کفار مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مدینہ المنورہ پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بنانے لگے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر
راتوں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہرا دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے سارے عرب پر اپنے اثر اور رسوخ کی وجہ سے تمام قبائل میں یہ آگ بھڑکا دی تھی کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نست و نابود کرنا ضروری ہے۔ مذکورہ بالا تینوں وجوہات کی موجودگی میں ہر عاقل کو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ ان حالات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حفاظت خود اختیاری کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کرنی ضروری ہی تھی، تاکہ انصار اور مہاجرین اور خود اپنی زندگی کی بقا اور سلامتی کا سامان ہو جائے۔ چنانچہ کفار مکہ کے خطرناک ارادوں کا علم ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور صحابہ کرام کی حفاظت خود اختیار خود اختیاری کے لیے دو تدبیروں پر عمل درآمد کا فیصلہ فرمایا۔ اول یہ کہ کفار مکہ کی شامی تجارت جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے، تاکہ وہ مدینہ المنورہ پر حملے کا خیال چھوڑ دے اور صلح پر مجبور ہو جائے۔ دوم یہ کہ مدینہ المنورہ کے اطراف میں جو قبائل آباد ہیں ان سے امن اور امان کا معاہدہ یعنی کہ ایگریمنٹ ہو جائے، تاکہ کفار مکہ مدینہ المنورہ پر حملے کی نیت نہ کر سکے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہی دو تدبیروں کے پیش نظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینہ المنورہ کے اطراف میں بھیجنا شروع کر دیا، اور بعض لشکروں کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے یہ چھوٹے چھوٹے لشکر کبھی کفار مکہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے جاتے تھے، اور کہیں بعد قبائل سے معاہدہ امن اور امان کرنے کے لیے روانہ ہوتے تھے، کہیں اس مقصد سے بھی جاتے تھے کہ کفار مکہ کی شام تجارت کا راستہ بند ہو جائے۔ اسی سلسلے میں کفار مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا، اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوات اور سرایا کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ اور سریہ کا فرق۔ یہاں مصنفین سیرت کی یہ اصطلاح یاد رکھنی ضروری ہے کہ وہ جنگی لشکر جس کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور وہ لشکروں کی ٹولیاں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شامل نہیں ہوئے ان کو سریہ کہتے ہیں، بحوالہ مدارج النبوہ۔ غزوات یعنی جن جن لشکروں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے ان کی تعداد میں مؤرخین کا اختلاف ہے۔ مواہب لدنیا میں ہے کہ غزوات کی تعداد 27 ہے، اور روضۃ الاحباب میں یہ لکھا ہے کہ غزوات کی تعداد ایک قول کی بنا پر 21 اور بعض کے نزدیک 24 ہے، اور بعض نے کہا کہ 25 اور بعض نے لکھا 26 ہے، بحوالہ زرقانی علی المواہب۔ مگر حضرت امام بخاری نے حضرت زید بن ارقم صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت تحریر کی ہے اس میں غزوات کی کل تعداد 19 بتائی گئی ہے، اور ان میں سے جن 9 غزوات میں جنگ بھی ہوئی وہ یہ ہے: جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ بنو قریظہ، جنگ بنو المستلق، جنگ خیبر، فتح مکہ، جنگ حنین، جنگ طائف۔ سرایا یعنی جن لشکروں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لے گئے ان کی تعداد بعض مؤرخین کے نزدیک 47 اور بعض کے نزدیک 56 ہے۔ امام بخاری نے محمد بن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلا غزوہ ابواء اور سب سے آخری غزوہ تبوک ہے، اور سب سے پہلا سریہ جو مدینہ المنورہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوا وہ سریہ حمزہ ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ غزوات و سرایا۔
ہجرت کے بعد تقریباً کل زمانہ غزوات و سرایہ کے اہتمام اور انتظام میں گزرا، اس لیے کہ اگر غزوات کی کم سے کم تعداد جو روایت میں آتی ہے یعنی 19 اور سرایہ کی کم سے کم تعداد جو روایتوں میں آتی ہے یعنی 47 شمار کر لی جائے تو 9 سال میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چھوٹی بڑی 66 لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لہذا غزوات اور سرایہ کا عنوان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدس کا بہت ہی عظیم الشان حصہ ہے، اور بحمدہ تعالی ان تمام غزوات و سرایہ اور ان کے وجوہ اور اسباب کا پورا حال اسلامی تاریخوں میں مذکور اور محفوظ ہے، مگر یہ اتنا لمبا چوڑا مضمون ہے کہ ہماری اس کتاب کا تنگ دامن ان تمام مضامین کو سمیٹنے سے بالکل ہی قاصر ہے۔ لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر ہم بالکل ہی ان مضامین کو چھوڑ دیں تو یقیناً سیرت رسول کا مضمون بالکل ہی ناقص اور نامکمل رہ جائے گا۔ اس لیے مختصر طور پر چند مشہور غزوات اور سرایہ کا یہاں ذکر کر دینا نہایت ضروری ہے، تاکہ سیرت مقدسہ کا یہ اہم باب بھی ناظرین کے لیے نظر افروز ہو جائے۔ سریہ حمزہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب جہاد کی آیت نازل ہو گئی تو سب سے پہلے جو ایک چھوٹا سا لشکر کفار کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا اس کا نام سریہ حمزہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا اور اس جھنڈے کے نیچے صرف 30 مہاجرین کو ایک لشکر کفار کے مقابلے کے لیے بھیجا جو 300 کی تعداد میں تھے، اور ابو جہل ان کا سپہ سالار تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سیف البحر تک پہنچے اور دونوں طرف سے جنگ کے لیے صف بندی بھی ہو گئی، لیکن ایک شخص مجدی بن عمرو جوہنی نے، جو دونوں فریق کا حلیف تھا، بیچ میں پڑ کر لڑائی موقوف کرا دی۔ بحوالہ مدارج اور زرقانی۔ سریہ عبیدہ بن الحارث۔ اسی سال 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کو سفید جھنڈے کے ساتھ امیر بنا کر رابغ کی طرف روانہ فرمایا۔ اس سریہ کے علمبردار حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب یہ لشکر سلیہ مرہ کے مقام پر پہنچا تو ابو سفیان اور ابو جہل کے لڑکے اکرمہ کی کمان میں 200 کفار قریش جمع تھے۔ دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار پر تیر پھینکا۔ یہ سب سے پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ پر چلایا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام کو یاد کر لیجئے کہ سب سے پہلا تیر انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے کفار پر چلایا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کل 8 تیر پھینکے اور ہر تیر نشانے پر ٹھیک بیٹھا۔ کفار ان تیروں کی مار سے گھبرا کر فوراً فرار ہو گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ بحوالہ مدارج اور زرقانی۔ سریہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی سال ماہ ذی القعدہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو 20 سواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد سے بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے ایک لشکر کا راستہ روکے۔ اس سریہ کا جھنڈا بھی سفید رنگ کا تھا اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے علمبردار تھے۔ یہ لشکر راتوں رات سفر کرتے ہوئے جب 5ویں دن مقام خرار پر پہنچا تو پتہ چلا کہ مکہ کے کفار ایک دن پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، اس لیے کسی تصادم کی نوبت ہی نہیں آئی۔ بحوالہ زرقانی علی المواہب۔ غزوہ ابواء۔ اس غزوے کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا غزوہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاد کے ارادے سے ماہ سفر سن 2 ہجری میں 60 مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ المنورہ سے باہر نکلے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ المنورہ میں اپنا خلیفہ بنایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا دیا اور مقام ابوا تک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے، مگر کفار مکہ فرار کر چکے تھے، معذرت، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ابوا مدینہ المنورہ سے 80 میل دور ایک گاؤں ہے جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک ہے۔ یہاں چند دن ٹھہر کر قبیلہ بنو زمرہ کے سردار مخشی بن عمر زمری سے امداد باہمی کا ایک تحریری معاہدہ یعنی لکھا ہوا ایگریمنٹ کیا اور مدینہ واپس تشریف لائے۔ اس غزوہ میں 15 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ سے باہر رہے۔ بحوالہ زرقانی علی المواہب۔ سبحان اللہ۔ غزوہ بوات ہجرت کے 13ویں مہینے سن 2 ہجری میں مدینہ المنورہ پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم بنا کر 200 مہاجرین کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاد کی نیت سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے کا جھنڈا ابھی سفید تھا اور علم بردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس غزوے کا مقصد کفار مکہ کے ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنا تھا۔ اس قافلے کا سالار امیہ بن خلف جمحی تھا اور اس قافلے میں 100 قریش کفار اور 2500 اونٹ تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کی تلاش میں مقام بوات تک تشریف لے گئے، مگر کفار قریش کا کہیں سامنا نہیں ہوا، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی جنگ کے مدینہ المنورہ واپس تشریف لائے۔ بحوالہ زرقانی علی المواہب۔ غزوہ صفوان اسی سال قرظ بن جابر فہری نے مدینہ المنورہ کی چراگاہ میں ڈاکہ ڈالا اور کچھ اونٹوں کو ہاک کر لے گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ المنورہ میں اپنا خلیفہ بنا کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم بردار بنا کر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ وادی صفوان تک اس ڈاکو کا تعاقب کیا، مگر وہ اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگا کہ ہاتھ نہیں آیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ واپس تشریف لائے۔ وادی صفوان بدر کے قریب ہے، اس لیے بعض مورخین نے اس غزوے کا نام غزوہ بدر اولی رکھا، یعنی پہلا غزوہ بدر اولی رکھا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غزوہ صفوان اور غزوہ بدر اولی دونوں ایک ہی غزوے کے 2 نام ہیں۔ بحوالہ مدارج النبوہ۔ غزوہ ذی العشیرہ اسی سن 2 ہجری میں کفار قریش کا ایک قافلہ مال تجارت لے کر مکہ المکرمہ سے شام جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 150 یا 200 مہاجرین صحابہ کو ساتھ لے کر اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے، جو ینبوع، یہ مدینہ شریف میں ایک شہر ہے اس کے آس پاس، ینبوع، تو ینبوع کی بندرگاہ کے قریب ہے، مگر یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، اس لیے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، مگر یہی قافلہ جب شام سے واپس لوٹا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی مزاحمت کے لیے نکلے تو جنگ بدر کا معرکہ پیش آ گیا، جس کا مفصل ذکر آگے آتا ہے۔ بحوالہ زرقانی۔ سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اسی سال ماہ رجب سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنا کر ان کی ماتحتی میں 8 یا 12 مہاجرین کا ایک جتھا روانہ فرمایا۔
دو آدمی ایک ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو لفافے میں ایک مہر بند خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس لفافے کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو ہدایات لکھی ہوئی ہے ان پر عمل کرنا۔ جب خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہ درج تھا کہ تم طائف اور مکہ المکرمہ کے درمیان مقام نخلا میں ٹھہر کر قریش کے قافلوں پر نظر رکھو اور صورتحال کی ہمیں برابر خبر دیتے رہو۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا کیونکہ دشمنوں کے عین مرکز میں قیام کر کے جاسوسی کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا، مگر یہ سب جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے دھڑک مقام نخلا پہنچ گئے۔ عجیب اتفاق کہ رجب کی آخری تاریخ کو یہ لوگ نخلا میں پہنچے اور اسی دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ آیا جس میں عمر بن الحضرمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان اور نوفل اور حاکم بن کسان وغیرہ تھے، اور اونٹوں پر کھجور اور دوسرا اموال تجارت یعنی مال تجارت لدا ہوا تھا۔ امیر سریہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلے والوں کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ مکہ المکرمہ پہنچ کر ہم لوگوں کی یہاں موجودگی سے مکہ المکرمہ والوں کو باخبر کر دیں گے اور ہم لوگوں کو قتل یا گرفتار کرا دیں گے، اور اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کریں تو آج رجب کی آخری تاریخ ہے، لہذا اشہر حرام میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا۔ آخر یہی رائے قرار پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی جان کے خطرے کو دفع کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا طاق کر تیر مارا کہ وہ عمر بن الحضرمی کو لگا اور وہ اسی تیر سے قتل ہو گیا، اور عثمان اور حکیم کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ نوفل بھاگ نکلا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے مال اور اسباب کو مال غنیمت بنا کر مدینہ المنورہ لوٹ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس مال غنیمت کا 5واں حصہ پیش کیا۔ بحوالہ زرقانی علی المواہب۔ جو لوگ قتل یا گرفتار ہوئے وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمر بن الحضرمی جو قتل ہوا عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا۔ عمر بن الحضرمی پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ہے نا کافی لائف چینجنگ اور ٹرننگ ایونٹس ہے اسلامک ہسٹری میں۔ تو ان کے جو نام ہے نا، ایٹ لیسٹ یہ جو نام یہاں پہ ذکر کیے جا رہے ہیں کہ یہ پہلا تھا، یہ پہلا تھا، ان کو ایٹ لیسٹ اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آغاز کہاں سے کس چیز کا ہوا تھا۔ جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان اور حکیم، ان میں سے عثمان تو مغیرہ کا پوتا تھا جو قریش کا ایک بہت بڑا رئیس شمار کیا جاتا تھا، اور حکیم بن کسان ہشام بن المغیرہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس بنا پر اس واقعے نے تمام کفار قریش کو غیظ و غضب میں آگ بگولا بنا دیا، اور خون کا بدلہ خون لینے کا نعرہ مکہ المکرمہ کے ہر کوچے اور بازار میں گونجنے لگا، اور در حقیقت جنگ بدر کا معرکہ اسی واقعے کا رد عمل ہے۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر اور تمام لڑائیاں جو کفار قریش سے ہوئی ان سب کا بنیادی سبب عمر بن الحضرمی کا قتل ہے، جس کو حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔ بحوالہ تاریخ طبری۔ تو یہاں آج ہمارا درس مکمل ہوا۔ نیکسٹ جب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے درس نمبر 16 میں جنگ بدر کا جو معرکہ ہے اسے ہم انشاءاللہ تعالی ملاحظہ فرمائیں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر ہم سے کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسے میرے لیے اور آپ لوگ جو اسے فارورڈ کرتے ہیں ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔